وَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهُ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا وَالْآخَرُ نِصْفَهَا، اور اگر ایک گھر یا کوئی گھر، ٹھیک ہے، نکرہ ہے، اور اگر کسی آدمی کے قبضہ میں کوئی گھر ہو، وَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ، اگر کسی آدمی کے قبضہ میں کوئی گھر ہو، ادعاہ اثنان احدہما جمیعہا والآخر نصفہا، جس پر دو آدمیوں کا دعویٰ ہو، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، جمیعہا، پورے گھر کا دعویٰ کرے کہ یہ میرا پورا گھر ہے، والآخر نصفہا، اور دوسرا آدھے گھر کا دعویٰ کرے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور دونوں دعویٰ کرنے والے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے دعویٰ پہ گواہ قائم کر دے، گواہ پیش کر دے، فَلِصَاحِبِ الْجَمِيعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا، تو پورے گھر کا دعویٰ کرنے والے کے لیے اس کے تین چوتھائی ہے، اس کے لیے تین چوتھائی ہے، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ رُبُعًا، اور آدھے گھر کے دعویٰ کرنے والے کے لیے ایک چوتھائی ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہ صورت جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں وقالا یا بینہما اثلاثا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ مکان یا وہ گھر ان دونوں کے مابین، ان دونوں کے درمیان 3 تہاک ہوگا۔ مان کے چلو زید کے قبضہ میں کوئی گھر ہے، ٹھیک ہے، اور خالد اور بکر آیا اور اس گھر پہ دعویٰ کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے۔ خالد کہہ رہا ہے یہ پورا گھر میرا ہے، اور بکر کہہ رہا ہے آدھا گھر میرا ہے۔ اب دونوں اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کر دیا، اس کے گواہ نے کہہ دیا کہ ہاں یہ پورا گھر ان کا ہے، اور بکر کے گواہ نے کہہ دیا یہ آدھا گھر ان کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیسے تقسیم کیا جائے دونوں کے درمیان؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس نے پورے گھر کا دعویٰ کیا، جس نے پورے گھر کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے 3 تہائی ہوگا، یعنی کہ اس گھر کا 4 حصہ کیا جائے، اس میں سے 3 حصہ پورے گھر کا دعویٰ کرنے والے کو ملے گا، ٹھیک ہے، اور 1 حصہ جس نے آدھے گھر کا دعویٰ کیا ہے اس کو ملے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ علت کیا ہے؟ علت یہ بتاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ آدھے گھر کا دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ صرف اور صرف آدھے ہی گھر کا دعویٰ کر رہا ہے، تو آدھے گھر کا اس نے دعویٰ نہیں کیا، گویا کہ آدھا گھر جو ہے اس کا ہو گیا جس نے پورے گھر کا دعویٰ کیا، ٹھیک، بچ گیا آدھا گھر، اب آدھا مکان، آدھا گھر میں سے 2 حصہ کر دیتے بچ گیا۔ اب اس پہ جو دعویٰ کر رہا ہے دونوں کا دعویٰ ہے، کیونکہ پورے گھر کا دعویٰ کرنے والے کا بھی دعویٰ اس پہ ہے آدھے گھر پہ، اور جس نے آدھے گھر کا، آدھے مکان کا دعویٰ کیا اس کا بھی دعویٰ اس پر ہے، لیکن آدھے مکان کا دعویٰ کرنے والا وہ صرف اور صرف اس کا وہی آدھے ہی پہ ہے اور آدھا پہ نہیں ہے، تو آدھا تو بغیر دعویٰ کیے ہوئے گھر والے، پورے گھر والے کو مل گیا، بچ گیا آدھا، تو اس میں سے 1 حصہ ان کو اور 1 حصہ ان کو، تو گویا کہ 3 چوتھائی جو ہے پورے گھر کا دعویٰ کرنے والے کو ملے گا، اور 1 چوتھائی جو آدھے گھر کا دعویٰ کیا اس کو ملے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان تہاک ہوگا۔ تہاک کسے؟ یعنی اس پورے مکان کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے گا،
اس پورے مکان کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے گا. 2 حصہ پورے گھر کے دعویٰ کرنے والے کو ملے گا اور 1 حصہ جس نے آدھے گھر کا دعویٰ کیا اس کو ملے گا. بات سمجھ آیا؟ جی. ہاں تو یہ بات پوری ہو گئی. لیکن یہ صورت یاد رکھنا کہ قبضہ میں اس کے نام، قبضہ کسی اور کا ہے، اس پر 2 آدمیوں نے دعویٰ کیا، تو یہ دونوں دعویٰ کرنے والا جو ہے خارج ہے اور خارج کا بینہ قبول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بات آئے گی. وَلَوْ كَانَتِ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا سُلِّمَتْ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ نِصْفُهَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَنِصْفُهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ. کرے اور اگر گھر ان دونوں کے قبضہ میں ہو، یعنی جس نے دعویٰ کیا اسی کے قبضہ میں ہے، یعنی خالد اور عمرو کے قبضہ میں، دونوں کے قبضہ میں وہ گھر ہے، تو کہہ رہے ہیں اور اگر گھر ان دونوں کے قبضہ میں ہو سلمت لصاحب الجمیع نصفہا، تو پورے گھر والے کو سپرد کر دیا جائے اس کا آدھا، علی وجہ القضاء، قاضی کے فیصلے کی وجہ سے، قاضی کے، حاکم کے فیصلے کی وجہ سے اس کا آدھا پورے گھر والے کو سپرد کر دیا جائے. وَنِصْفُهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاء، اور اس کا آدھا بغیر قاضی کے فیصلے کے، بغیر قضائے قاضی کے آدھا گھر مل جائے گا اور آدھا گھر جو ہے قاضی کی فیصلہ کے بعد، یعنی پورا کا پورا گھر پورے دعویٰ کرنے والے کو ملے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اب اس کی علت کیا ہوگی؟ اوپر تو بتایا کہ ایک شخص کے قبضہ میں گھر ہے، 2 آدمیوں نے جس کے قبضہ میں نہیں ہے اس نے دعویٰ کیا، ایک نے پورے کا دعویٰ کیا، ایک نے آدھے کا دعویٰ کیا. تو وہاں بتایا کہ پورے کے دعویٰ کرنے والے کو 3/4 ملے گا اور ایک کے دعویٰ کرنے والے کو، یعنی آدھا کے دعویٰ کرنے والے کو 1/4 ملے گا. تو اس کی وجہ بتا دی. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کے قبضہ میں ہے گھر. اب اس میں سے مان کے چلو زید اور عمر دونوں قابض ہے اس مکان پر، دونوں کے قبضہ میں، دونوں رہ رہا ہے. اب زید کہہ رہا ہے کہ پورا گھر میرا ہے اور عمر کہہ رہا ہے کہ آدھا گھر میرا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں ہی کے قبضہ میں ہے وہ گھر. تو اب جو پورے کا دعویٰ کر رہا ہے اسی کے حق میں پورا کا پورا گھر آ جائے گا. وہ کیسے؟ تو بتا رہے ہیں کہ آدھا گھر، عمر جس آدھے گھر کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں ایک نہیں، جیسے کہ زید جو ہے پورے گھر کا دعویٰ کیا اور عمر جو ہے آدھے گھر کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آدھا گھر میرا ہے، اس میں سے وہ آدھے گھر کا تو دعویٰ کر ہی نہیں رہا، تو وہ آدھا گھر ایسے ہی اس کا ہو جائے گا، زید کا جو پورے گھر کا دعویٰ کر رہا ہے. بچ گیا آدھا گھر، تو اس میں جو ہے زید کا بھی دعویٰ ہے اور عمر کا بھی دعویٰ ہے. اب دونوں کو تو برابر برابر ملنا چاہیے، ایک ایک حصہ، لیکن ایک ایک حصہ نہیں ملے گا بلکہ پورا کا پورا زید کو ملے گا. وہ اس طور پر کہ زید اس پر قابض نہیں ہے، زید اس مکان پر قابض نہیں ہے کیونکہ زید اور عمر کے قبضہ میں وہ مکان ہے آدھا آدھا. ٹھیک ہے، آدھا اس کے قبضہ میں ہے، آدھا اس کے قبضہ میں ہے. اور زید کہہ رہا ہے کہ پورا گھر میرا ہے، عمر کہہ رہا ہے کہ آدھا گھر میرا ہے. تو گویا کہ آدھا گھر پہ اس کا قبضہ ہے نا، تو یہ ایسے ہی مل گیا آدھا، کیونکہ وہ آدھے پہ دعویٰ کر رہا ہے، آدھا پہ تو دعویٰ ہی نہیں کر رہا، تو ایسے ہی بغیر قاضی کے فیصلے کے مل جائے گا اس کو. بچ گیا آدھا، تو اب قاضی فیصلہ کرے گا اس طور پر کہ آدھا جس پر دونوں کا دعویٰ ہے تو اس میں سے ایک قابض ہے اور ایک غیر قابض ہے. اب زید کا قبضہ اس پر نہیں ہے آدھے پہ، ٹھیک ہے، لیکن عمر کا اس پر قبضہ ہے. اور دونوں اگر گواہ پیش کر دے، دونوں پیش کر دے، اس کا بھی گواہ، زید کا بھی گواہ کہے کہ نہیں یہ پورا گھر اس کا ہے، اور اس کا گواہ کہہ دے کہ آدھا گھر اس کا ہے، تو آدھا تو بغیر
قضائے قاضی کے مل گیا، بچ گیا آدھا. اب آدھے پہ گویا کہ زید کا قبضہ ہے نہیں، وہ غیر قابض ہو گیا، اس آدھے پہ عمرو کا قبضہ ہے. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ قبضہ والے کے گواہ کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس کا اس پر قبضہ نہ ہو، جس کے قبضہ میں وہ مکان نہ ہو اور وہ دعویٰ کرے، اس دعویٰ پر دلیل پیش کر دے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو گویا کہ زید کا قبضہ اس مکان پر نہیں ہے، اس آدھے پہ، لیکن عمرو کا ہے. تو اب وہ عمرو کے حق میں وہ فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ زید کے حق میں فیصلہ ہوگا. اس لیے بتایا کہ آدھا مکان جو ہے بغیر قضائے قاضی کے حاصل ہو جائے گا زید کو، اور آدھا مکان قاضی کے فیصلے کے بعد حاصل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے دیکھو. وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ وَأَقَامَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نَتَجَتْ وَذَكَرَا تَارِيخًا وَسِنُّ الدَّابَّةِ تُوَافِقُ إِحْدَى التَّارِيخَيْنِ فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ كَانَتْ بَيْنَهُمَا. یہاں تو مکان کی بات تھی، دکان کی بات تھی، گھر کی بات تھی، ٹھیک. اب یہاں جانور کی بات آ گئی. وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ، اور جب دو آدمی ایک جانور میں، ایک چوپائے میں جھگڑا کرے. وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً، اور ان دونوں میں سے ہر ایک گواہ قائم کر دے اپنے اپنے دعویٰ کے مطابق. ایک کہے کہ یہ جانور میرا ہے، دوسرا کہے کہ یہ جانور میرا ہے. اب دونوں گواہ پیش کر دے، کہہ رہے انہا نتجت، اس بات پر کہ وہ اس کے یہاں پیدا ہوا. دو آدمی ایک جانور میں جھگڑا کرے اور ان دونوں میں سے ہر ایک گواہ قائم کر دے اس بات پر کہ وہ اس کے یہاں پیدا ہوا ہے. یعنی زید بھی کہے کہ یہ میرے گھر پر پیدا ہوا ہے، عمرو بھی کہے کہ یہ میرے گھر پر پیدا ہوا ہے یہ جانور، ٹھیک. وَذَكَرَا تَارِيخًا، اور دونوں تاریخ بھی ذکر کر دے، اور دونوں تاریخ ذکر کر دے کہ کس تاریخ کو یہ میرے گھر پہ پیدا ہوا ہے اور کس تاریخ کو یہ میرے گھر پہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک. اب بات ہو گئی. اب کہہ رہے سن الدابۃ توافق احدى التاریخین، تو چوپائے کی عمر، جانور کی عمر دونوں تاریخ میں سے ایک کے موافق ہوگی، یا دونوں تاریخ میں سے جس کے موافق ہوگی. کرے فہو اولا، تو وہی بہتر ہے، اسی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. مان کے چلو زید نے کہا کہ 15 تاریخ کو میرے گھر میں پیدا ہوا، اور عمرو کہے کہ 16 تاریخ کو میرے گھر میں پیدا ہوا، یا 1 سال پہلے میرے گھر میں پیدا ہوا، عمرو کہے 2 سال پہلے میرے گھر میں پیدا ہوا. اب جانور کی عمر کو دیکھیں گے یہ کس کیٹیگری میں جا رہا ہے، 1 سال والے میں یا 2 سال والے میں. اگر 1 سال والے عمر کی موافق ہو رہا ہے تو پھر اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا. اور اگر 2 سال، اگر جانور کی عمر 2 سال ہو اور 2 سال والا دعویٰ کرے کہ میرے گھر میں 2 سال قبل پیدا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اب یہاں تاریخ ذکر کر دے تب تو تاریخ اس جانور کی عمر کے مطابق ہوگی، ٹھیک. اب اگر کہے کہ تاریخ ذکر کر دے وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ كَانَتْ بَيْنَهُمَا، اور اگر یہ تاریخ جو ہے دشوار ہو، یعنی جو اس نے کہا کہ میرے گھر میں پیدا ہوا فلاں تاریخ کو یا 1 سال قبل، یا دونوں یہ کہہ دے کہ 1 سال قبل میرے گھر میں پیدا ہوا، اب فیصلہ کرنا تو مشکل ہو جائے گا نا. کیا دونوں کہہ رہا کہ 1 سال پہلے میرے گھر میں پیدا ہوا، تو کیسے کیا کیا جائے؟ تو کہہ رہے ہیں کانت بینہما، تو وہ جانور ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، یعنی آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا. کاٹ کے بعد آدھا کا پیسہ لے لے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب چل آگے. وَإِذَا تَنَازَعَ عَلَى دَابَّةٍ أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا فَالرَّاكِبُ أَوْلَى.
اب یہ وہ گھوڑے پر سوار ہے ہاں؟ اب وہ کہہ رہا میرا، ایک چل رہا ہے لگام پکڑ کر کے، وہ کہہ رہا میرا گھوڑا ہے، اور جو سوار ہے کہہ رہا میرا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے. اب گھوڑا کس کا ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جو سوار ہے اسی کا گھوڑا ہے. اس بات سوار ہونا اس بات کی علامت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ جس کا جانور یا جس کا گھوڑا ہوگا وہی سوار ہو سکتا ہے. اٹھا کے پھٹک دے گا. ابھی تو ایسے ابھی کے دور میں تو بہت ایسا ہوتا ہے، جب گھومنے میں جاتا ہے تو اسی بیٹھا رہتا ہے، پہچانتا ہے کیونکہ مالک بیٹھا رہتا ہے، غلام جو ہوتا ہے نا وہ لے کے چلتا ہے. وَإِذَا تَنَازَعَ عَلَى دَابَّةٍ أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا، اور جب دو آدمی تنازع یعنی جھگڑا کرے ایک جانور پر، أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا ان دونوں میں سے ایک اس پر سوار ہو، وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا، اور دوسرا اس کا لگام کو پکڑے ہوا ہو، فَالرَّاكِبُ أَوْلَىٰ، تو سوار ہونے والا بہتر ہے، یعنی اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا. اور اسی طرح ملتا جلتا مسئلہ ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَا بَعِيرًا وَعَلَيْهِ حِمْلُ لِأَحَدِهِمَا فَصَاحِبُ الْحِمْلِ أَوْلَىٰ، اور اسی طرح جب دو آدمی ایک اونٹ کے متعلق جھگڑا کرے اور اس اونٹ پر ان دونوں میں سے ایک کا بوجھ ہو، یعنی کوئی سامان لدا ہوا ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کا بوجھ اس اونٹ پر لدا ہوا ہو، فصاحب الحمل اولا، تو بوجھ والا اولا ہے، یعنی جس کا سامان اس اونٹ پہ لدا ہوا ہے وہ اونٹ اسی کا ہوگا، کیونکہ مالک ہی اپنا سامان اونٹ کے اوپر رکھ سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں رکھ سکتا. یہ اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے، ٹھیک ہے. اور اسی سے ملتا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَ قَمِيصًا أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِكُمِّهِ فَاللَّابِسُ أَوْلَىٰ، جب دو آدمی ایک قمیص کے متعلق جھگڑا کرے اور ان دونوں میں سے ایک اس قمیص کو پہنے ہوا ہو، وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِكُمِّهِ، اور دوسرا اس کا آستین پکڑے ہوا ہو، کہہ رہے فَاللَّابِسُ أَوْلَىٰ، تو پہننے والا اولا ہے، کیونکہ جس کا کپڑا ہوگا وہی پہنا ہوا رہتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ ایک ہی ہے. اب دیکھو وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ، اور جب بائع اور مشتری، متبايعان کا مطلب ہوتا ہے بائع اور مشتری، بیچنے والا خریدنے والا، ٹھیک. اور جب بائع اور مشتری بیع میں اختلاف کرے، جھگڑا کرے، فَادَّعَ الْمُشْتَرِي ثَمَنًا، پس مشتری کچھ ثمن کا دعویٰ کرے، وَادَّعَ الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور بائع اس سے زیادہ کا دعویٰ کرے، أَوِ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقَدْرٍ مِّنَ الْمَبِيعِ، اور یا پھر بائع مبیع کی مقدار کا اقرار کرے، اعتراف کرے، وَادَّعَ الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْهُ، اور مشتری اس سے زائد کا دعویٰ کرے. وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ، وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ، اور ان دونوں میں سے ایک نے بینہ قائم کر دی، گواہ پیش کر دیا، قُضِیَ لَهُ بِهَا، تو اس کے لیے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اسی کے لیے اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا. فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً، اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نے گواہ قائم کر دیا، كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَىٰ، تو زیادتی کو ثابت کرنے والا بینہ اولا ہوگا، زیادتی کو ثابت کرنے والا بینہ اولا ہوگا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةٌ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي، پس اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کسی کے پاس بینہ نہ ہو، ان دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ موجود نہ ہو، تو کہہ رہے ہیں قیل للمشتری، مشتری سے کہا جائے گا، یعنی حاکم کہے گا مشتری سے، اما ان ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع، یا تو اس ثمن پر تو راضی ہو جا جس کا بائع نے دعویٰ کیا، وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ، ورنہ ہم
بے فسخ کر دیں گے. اور بائع سے کہا جائے گا وقیل للبائع، اور بائع سے کہا جائے گا اما ان تسلم ما ادعاه المشتری من المبیع، یا تو مبی کو سپرد کر دے جس کا مشتری نے دعویٰ کیا، وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ، ورنہ ہم بے کو فسخ کر دیں گے، باطل کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا. اس میں 3 صورتیں ہیں کہ مان کے چلو بائع اور مشتری، بیچنے والے اور خریدنے والے نے لفظ بے ہی میں جھگڑا کر لیا. ہاں، مشتری کہہ رہا ہے کہ ایک جانور ہے، گائے ہے مان کے چلو، مشتری کہہ رہا ہے کہ ہم 10,000 میں خریدے ہیں، اب بائع کہہ رہا ہے کہ ہم 15,000 میں تم کو دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ مشتری کچھ ثمن کا دعویٰ کرے اور بائع جو ہے اس سے زائد کا دعویٰ کرے. تو یہ 10,000 کہہ رہا ہے کہ 10,000 میں بات ہوئی ہے، اور بائع کہہ رہا ہے کہ 15,000 میں. یا پھر مقدار مبیحی میں بائع اور مشتری جھگڑ لے. ٹھیک ہے، کہ مشتری یہ کہے کہ ارے یہ 2 کنٹل تھا گیہوں، 2 کنٹل تھا، اور بائع کہ نہیں 1 کنٹل تھا. ٹھیک ہے، کہ ہوتا ہے نا کہ ہم 10,000 میں 2 کنٹل خریدے، اب وہ کہے کہ نہیں 10,000 میں ہم 1 ہی کنٹل دیے ہیں. تو مقدار میں جھگڑا کرے. وہ تو بے میں ہو گئی کہ کچھ کا دعویٰ کرے مشتری، یعنی کہ 10,000 کی ہم نے خریدی ہے یہ چیز، اور بائع کہے کہ ہم 15,000 میں بیچے ہیں. یا مقدار میں دونوں جھگڑے کہ ہم مشتری کہے کہ 2 کنٹل ہم لیے ہیں 10,000 میں، اب وہ کہے کہ نہیں ہم 10,000 میں 1 کنٹل دیے ہیں. اب آگے ایک بات اور ہے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی تو ان دونوں میں سے ایک نے گواہ قائم کر دیا. جو بھی گواہ قائم کرے، ٹھیک ہے، جس پر چاہے مشتری 10,000 پر گواہ قائم کر دے، چاہے بائع 15,000 پر گواہ قائم کر دے، چاہے مشتری 2 کنٹل پر گواہ قائم کر دے، چاہے بائع 1 کنٹل پر گواہ قائم کر دے، اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. کیونکہ دوسرا عاجز ہے نا گواہ سے، اس لیے اور دوسرا بھی گواہ پیش کر دیتا اس کی بات آ رہی ہے. تو اوپر والے مسئلہ میں کہ دونوں میں سے ایک نے گواہ قائم کر دیا، تو جس نے گواہ قائم کیا اسی کے مطابق، یعنی اس کے گواہ کے مطابق فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نے گواہ قائم کر دی، یعنی یہ مشتری 10,000 میں خریدنے پر، 10,000 سے خریدنے پر گواہ قائم کر دے، اور بائع 15,000 پر گواہ قائم کر دے، یا مشتری 2 کنٹل پر گواہ قائم کرے، یا بائع 1 کنٹل پر گواہ قائم کرے، لیکن دونوں نے گواہ قائم کر دی. کریں وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ، نہیں، فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً، اگر ان دونوں میں سے ہر ایک نے بینہ قائم کر دی، گواہ پیش کر دیا، تو کہہ رہے کانت البینۃ المثبتۃ للزیادتی، تو زیادتی کو ثابت کرنے والا بینہ بہتر ہے. یعنی اس میں سے اب جو زیادتی کو ثابت کرے گا، اب بائع 15 کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ زیادتی، اب اس میں 2 کنٹل، یعنی مشتری 2 کنٹل کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو اس میں اس کی بات مانی جائے گی مقدار میں. ٹھیک ہے، تو جو گواہ زیادتی پر گواہی دے تو اس گواہ کے گواہی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. تو یہ بات ہو گئی کہ ان میں سے ایک گواہ قائم کر دے تو کیسے فیصلہ کیا جائے گا، اگر دونوں گواہ قائم کر دے تو کیسے فیصلہ کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا کہ ایک گواہ قائم کرے کہ دونوں میں سے کسی ایک نے گواہ قائم کیا تو گواہ کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا دونوں، اور دوسری صورت میں کہ دونوں نے گواہ قائم کر دیا تو اب جس کے گواہ زیادتی پر گواہی دے گا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اب تیسری صورت کہ دونوں کے پاس گواہ نہ ہو، دونوں کے پاس گواہ نہ ہو تو اس کی کیا صورت ہوگی تقسیم کی؟ تو کہہ رہے ایسی صورت میں جب دونوں یعنی بائع اور مشتری کے پاس گواہ نہ ہو تو قاضی اب مشتری سے کہے گا
बाई जिस चीज़ का दावा कर रहा है, जितने का दावा कर रहा है, हैं, उसी समन को ले लो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं क़ीला लिल मुश्तरी से कहा जाएगा, यानी हाकिम मुश्तरी से कहेगा या तो तू राज़ी हो जा उस समन पर जिसका बाई दावा कर रहा है, यानी कि बाई कह रहा है 15,000, तो 15,000 तुम दो और उस चीज़ को लो, ठीक, वरना हम बाई को फस कर देंगे, ये धमकी इसको देगा। और अब बाई से कहा जाएगा, हाकिम बाई को कहेगा वकील लिल बाई के तुम मबी को सुपुर्द कर दे जिसका मुश्तरी दावा कर रहा है, यानी वो 2 कुंटल का दावा कर रहा है तो तू मबी को 2 कुंटल सुपुर्द कर दे, वरना हम बाय फस कर देंगे। अब यहाँ तक तो बात धमकी हो गई। अब आगे कह रहे हैं फ़इन लम यतरादया इस्तहलफल हाकिमु कुल्ला वाहिद मिनहुमा अला दावल आखिरी, अगर दोनों राज़ी ना हो, यानी हाकिम मुश्तरी से क्या कहा कि उस समन को ले ले जिसका, या उस समन पर राज़ी हो जाए जिसका बाई ने दावा किया, और बाई से क्या कहा हाकिम ने कि जिस मबी का दावा कर रहा है वो मुश्तरी को सुपुर्द कर दे। अब दोनों राज़ी ना हो, काजी की बात पर सहमत ना हो, तो अब काजी क्या करेगा, करे फ़इन लम यतरादया, अगर दोनों राज़ी ना हो तो कह रहे इस्तहलफल हाकिमो कुल्ला वाहिद मिनहुमा, तो उन दोनों में से हर एक से दूसरे के दावा पर हाकिम कसम ले, यानी कि मुश्तरी से कहेगा कि तुम कसम खाओ उसके खिलाफ, उसके दावा पर कि वो इतना में नहीं कहा है, और फिर बाई से कसम लेगा 10,000 पर, ये कह रहा है ना 10,000 पर, ठीक है। तो कह रहा है कि हाकिम उन दोनों में से हर एक से दूसरे के दावा पर कसम लेगा। अब कसम तो लेगा, लेकिन अब किससे शुरू करे कसम, ये भी तो एक प्रॉब्लम है, बाई से शुरू करे या मुश्तरी से। तो करे वयब्तदिउ बियमीनिल मुश्तरी फ़इज़ा हलफ़ा फसखल क़ाज़िल बैआ बैनहुमा, और मुश्तरी के कसम से शुरू करे, यानी मुश्तरी से पहले कसम खिलवाए, क्योंकि इनकार करने वाला यही है, मुनकिर यही ना हो। फ़ैज़ा, और इसमें जो है मुनकिर जो होता है उसी से कसम ली जाती है। कर फ़ैज़ा हलफ़ा फसखल क़ाज़ी बैआ, जब दोनों कसम खा ले, यानी मुश्तरी से जब कसम लिया उसके खिलाफ तो कसम खा लिया, बाई से कसम लिया मुश्तरी के खिलाफ तो वो भी कसम खा लिया, अब दोनों कसम खा लिया तो अब कैसे फैसला करें। तो वही कह रहे हैं फ़ैज़ा हलफ़ा, जब दोनों कसम खा ले, बाई और मुश्तरी दोनों कसम खा ले, फसखल क़ाज़िल बैआ बैनहुमा, तो काजी बाई को उन दोनों के दरमियान फस्ख कर दे, उन दोनों के दरमियान फस्ख कर दे। फस्ख करने का मतलब तोड़ देना, मतलब तो अपना सामान रखो, तुम नहीं खरीदो, तुम उसका सामान वापस कर दो, खत्म। अब अगर कह रहे दोनों कसम खा ले तब ये मामला होगा, दोनों के दरमियान बाई को फस्ख किया जाएगा, लेकिन दोनों में से एक कसम खा ले एक इनकार कर दे, तब करें फ़इन नकला अहदुहुमा अनिल यमीनी लज़िमहु दावल आखर, और अगर बस अगर उन दोनों में से एक ने इनकार किया कसम खाने से तो कर लज़िमहु दावल आखर, तो उस पर दूसरे के दावा को लाजिम किया जाएगा, यानी जो इनकार करे उस पर ये लाजिम कर दिया जाएगा कि वो सही है तुम गलत हो। अब जितना वो कह रहा है कि 10,000 में हमने ये गाय खरीदी है, तो अब ये तुम गाय दो और उससे 10,000 लो। वइन इख्तलफा फिल अजली औ फी शर्तिल खियारी औ फी इस्तीफ़ाई बाज़ि समनी फला तहालफ़ बैनहुमा वल क़ौलु क़ौलुम मन युनकिरल खियारु वल अजलु मआ यमीनिही।
युनकिरुल खयारा वल अजला मा यमीन, ठीक। करें और अगर दोनों इख्तिलाफ करे अजल में यानी मुद्दत में, या खयार शर्त में, या बाज़ समन वसूल करने में इख्तिलाफ करे बाय और मुश्तरी, करे फ़ला तहालफ़ा बैनहुमा, तो उन दोनों के दरमियान कसम, आपस में कसम नहीं दी जाएगी। ला तहालफ़ा, तहालफ़ा ये बाब मुफ़ालत से है, बाहमी कसम खिलाना जिसको कहते हैं। तो कह रहे उन दोनों से कसम नहीं खिलाई जाएगी। कह रहे वल कौल कौलुम मन युनकिरुल खयारा वल अजला मा यमीनिही, बल्कि खयार और अजल से इनकार करने वाले का कौल उसके यमीन के साथ मोतबर होगा, उसके कसम के साथ मोतबर होगा। यानी मुश्तरी कहे कि मुद्दत मुकर्रर ना थी, मुतय्यन ना थी, और बाय कहे कि मुतय्यन थी, या फिर मुश्तरी कहे कि हमने ये चीज़ ख़रीदी खयारे शर्त के मुताबिक, और बाय कहे कि नहीं हमने इख्तियार नहीं दिया इसमें, यानी खयारे शर्त नहीं रखी थी हमने, या फिर बाज़ समन वसूल करने में, यानी कि मुश्तरी कहे कि तुमको हम इतना रुपया दे चुके हैं और वो इनकार कर रहा है बाय। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों से यानी बाय और मुश्तरी से कसम नहीं खिलाई जाएगी, बल्कि जो मुनकिर है ना खयार और अजल का, यानी जो इनकार कर रहा है उसका कौल मोतबर होगा कसम के साथ, उसके कसम के साथ मोतबर होगा। व इन हलकल मबी ओ सुम्मा इख्तलफा फिस्समनी लम यतहालफा इंद अबी हनीफता व अबी यूसुफा रहमुहुमुल्लाहु ताला वल कौलु कौलुल मुश्तरी फिस्समनी व क़ाला मुहम्मदुर रहमुहुल्लाहु ताला यतहालफानी यफसखुल बैआ अला कीमतिल हालिकी। कह रहे हैं और अगर मबी हलाक हो गई, यानी बकरी ख़रीदी थी वो हलाक हो गई, अब हलाक होने के बाद, मर जाने के बाद या गुम हो जाने के बाद बाय और मुश्तरी दोनों समन में इख्तलाफ करें। बाय कहे कि हम 10,000 में तुमको ये बकरी दिए थे, और मुश्तरी के नहीं हम 7,000 में लिए थे तुमसे। लेकिन ये इख्तलाफ कब हो, या तो बकरी मर गई हो, या फिर बकरी गुम हो गई हो, या चोरी हो गई हो, यानी मबी मौजूद ना हो, ये कह लो। करे और अगर मबी हलाक हो जाए, फिर दोनों ने समन में इख्तलाफ किया, लम यतहालफा इंद अबी हनीफा व अबी यूसुफ रहमुल्लाहु ताला, तो साहिब शेखैन के नज़दीक दोनों से कसम नहीं ली जाएगी, दोनों से कसम नहीं ली जाएगी, बल्कि क्या किया जाएगा। करे वल कौल कौलुल मुश्तरी फिर समनी, मुश्तरी का कौल समन में उसकी कसम के साथ मोतबर होगा, मुश्तरी का कौल मोतबर होगा समन में कसम के साथ। वक़ाला मुहम्मद रहमुल्लाहु ताला यतहालफानी व यफसखुल बैआ अला कीमतिल हालिके, और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दोनों से कसम ली जाएगी, यानी बाय से भी कसम ली जाएगी और मुश्तरी से भी कसम ली जाएगी। उसी सूरत पे अगर दोनों कसम खा ले तब क्या होगा, बाय को फस्ख किया जाएगा। अगर दोनों में से कोई इनकार करे तो दूसरे के हक़ में फ़ैसला कर दिया जाएगा। वही करे दोनों से कसम खिलाया जाएगा, वह यफसखुल बैया, और बाय को फस्ख कर दिया जाएगा अला कीमतिल हालिके, हलाक शुदा कीमत पर। क्या मतलब हलाक शुदा कीमत पर, यानी जो बकरी गुम हुई है उस बकरी की कीमत बाज़ार में कितनी होनी चाहिए,
ٹھیک ہے. اب بازار میں جو ریٹ ہوگا جو قیمت ہوگی اسی کے مطابق اب دیا جائے گا. وہی کہہ رہے ہیں علی قیمت الحالک ہلاک شدہ قیمت پر. آگے کہتے ہیں وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَ فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الحالك. وقال أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه يتحالفان ينفسخ البيع في الحج وقيمة الحالك وهو قول محمد رحمة الله تعالى عليه. اب آگے کہہ رہے ہیں اور اگر ایک ہی عقد میں دو غلام کو خریدا تھا. ٹھیک ہے. اب دو غلام کو ایک عقد سے مان کے چلو دو غلام ہیں. ٹھیک ہے. زید بکر دونوں غلام ہیں. اب مطلق 2000 میں خریدا. اب ان دونوں میں سے ایک ہلاک ہو گیا تو اب اس کی صورت بتا رہے ہیں. وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ اگر دو غلاموں میں سے ایک ہلاک ہو جائے. جیسے وہاں بکری ہلاک ہونے کے بعد بائع اور مشتری نے اختلاف کیا تھا ثمن میں. اب یہاں دو غلام کو خریدا بیک وقت ایک ہی عقد میں اور ان دونوں میں سے ایک غلام ہلاک ہو گیا. اب جا کر کے بائع اور مشتری ثمن میں اختلاف کرے گا. کہہ رہے ہیں اگر دو غلاموں میں سے ایک ہلاک ہو گیا پھر بائع اور مشتری نے ثمن میں اختلاف کیا یعنی کہ وہ کہے کہ جو غلام مر گیا ہے گم ہو گیا ہے اس کی قیمت 1000 یعنی دونوں میں نے تم کو دیا تھا 2000 میں بائع کہے اور مشتری کہے کہ نہیں ہم 1000 میں دونوں کو لیے تھے. ٹھیک. اب اس میں سے ایک گم ہو گیا ہے تو اب مشتری کہے کہ اس کا 500 روپیہ یا پھر مر گیا ہے اس کا 500 اور جو زندہ ہے اس کا 500 اور بائع کہے کہ جو یعنی دونوں کا 1000 روپیہ. ٹھیک ہے. اور اگر دو غلاموں میں سے ایک ہلاک ہو جائے پھر دونوں نے اختلاف کیا ثمن میں تو کہہ رہے لم یتحالف عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی. الا ان یرضى البائع مگر یہ کہ بائع راضی ہو جائے. ان یترک حصۃ الحالک ہلاک شدہ حصے کو چھوڑنے پر ہلاک شدہ حصے کے چھوڑنے پر بائع راضی ہو جائے تو دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی. ورنہ پھر وہی صورت ہوگی دونوں سے قسم لے کر کے دونوں قسم کھا لے تو بائع کو فسخ کیا جائے گا. اور اگر دونوں میں سے ایک انکار کرے تو جو قسم کھایا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. اور اگر دونوں کہاں چلا گیا وقال ابو یوسف اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یتحالفان دونوں سے قسم لی جائے گی. ينفسخ البيع ٹھیک ہے اور بے کو فسخ کر دیا جائے گا حی میں یعنی زندہ میں. وقیمت الحالک اور ہلاک شدہ کی قیمت میں بے فسخ کر دی جائے گی زندہ اور ہلاک شدہ کی قیمت میں. اور امام محمد کا یہی قول ہے جو امام ابو یوسف کا قول ہے. وہ قول محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہی قول امام محمد رحمۃ اللہ